ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سے دیہاتی گاؤں میں تھامس نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ تھامس ایک محنتی آدمی تھا جس نے اپنی اور اپنی خاندان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے کھیتوں پر انحصار کیا۔ اس نے اپنا فارم اپنی آباء و اجداد سے وراثت میں حاصل کیا اور خاندان کی زرعی وراثت کو جاری رکھنے پر بہت فخر کیا۔ ہر صبح جیسے ہی سورج کی پہلی کرنیں افق کو روشن کرتی تھیں، تھامس اپنی آرام دہ بستر سے اٹھ کر اپنی دن کا آغاز کرتا تھا۔ وہ اپنے کھیتوں کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اپنی بیوی سارا اور ان کے 2 بچوں ایملی اور جیمز کو سلام کرتا تھا۔ کھیت ان کا ذریعہ معاش تھا اور ان کی فصلوں کی کامیابی ان کی فلاح و بہبود کا تعین کرتے تھے۔ تھامس نے کاشتکاری کا فن اپنے والد سے سیکھا تھا اور اس کا زمین سے گہرا تعلق تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ محنت، استقامت اور فطرت کا احترام ایک بھرپور فصل کے لیے کلیدی اجزاء ہیں۔ ان اقدار کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے ان تک محنت کی، بیج بونا، زمین کو جوتی اور فصلوں کی دیکھ بھال کے ساتھ پرورش کی۔ بعد اوقات موسم ناسازگار ہوتا، شدید بارشوں سے اس کی کھیتوں میں پانی آ جاتا یا طویل خشک سالی اس کی فصلیں مرجھا دیتی، لیکن تھامس نے آبپاشی کی جدید نظام وضع کیے اور اپنے کھیتوں کو جنگلی جانوروں سے بچانے کے لیے مضبوط باڑ تعمیر کی۔ اس نے گاؤں کی دوسری کسانوں سے مشورہ طلب کیا اور اپنی تجربات شیئر کیے، ایک قریبی برادری کی تخلیق کی جو ایک دوسری کی حمایت کرتی تھی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، تھامس کی لگن اور محنت رنگ لانے لگے۔ اس کی کھیت پہلی پھولی اور اس کی فصلیں بہت زیادہ بڑھیں۔ وہ خطے کی سب سے خوشحال کسانوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا تھا اور اس کا فارم کثرت اور خوشحالی کی علامت بن گیا تھا۔ تاہم تھامس شکرگزاری کی اہمیت کو کبھی نہیں بھولی۔ اس نے اپنی کامیابی گاؤں کے کم خوش نصیبوں کے ساتھ شیئر کی، اکثر ضرورت مندوں کو اضافی فصلیں عطیہ کرتے۔ اس کا خیال تھا کہ زمین اس کی اور اس کے خاندان کے لیے ریسورسز مہیا کرتے ہیں اور اس کا فرض ہے کہ وہ اس کمیونٹی کو واپس دی جس نے اس کی حمایت کی تھی۔ سال گزرتے گئی اور تھامس بڑا ہوتا گیا، لیکن کھیتی باڑی کے لیے اس کا شوق برقرار رہا۔ اس نے اپنے بچوں کو زراعت کا فن سکھانا شروع کیا۔ اس حکمت اور علم کو جو اس نے اپنی زندگی کے دوران حاصل کیا تھا، اسی منتقل کیا۔ ایملی اور جیمز نے بے تابی سے زمین کی قدر کرتے ہوئے اپنے والد سے سیکھا اور ان اقدار کو اپنایا جو اس نے ان میں ڈالی تھیں۔ ایک دن جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوب گیا، تھامس نے اپنی خاندان کو اکٹھا کیا۔ وہ اپنی زمین پر وسیع و عریض بلوت کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ برسوں کی محنت سے جھلس گئے اور اپنی سفر پر غور کیا۔ تھامس نے اپنی بچوں پر فخر کا اظہار کیا اور اس زندگی کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا جو زمین نے انہیں عطا کی تھی۔ جیسے جیسے اندھیرا چھٹ گیا، وہ اپنی معمولی فارم ہاؤس میں چلی گئی۔ ان کے دل اطمینان سے بھری ہوئی تھی۔ تھامس جانتا تھا کہ اس زمین پر اس کا وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن وہ پرسکون تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے اپنی زندگی اس زمین کے پرورش کے لیے وقف کر دی تھے جس نے اسے برقرار رکھا تھا۔ ان کی میراث ان کے بچوں کے ذریعے زندہ رہے گی جو اسے محبت اور لگن کے ساتھ کھیتوں کی کھیتی جاری رکھیں گے۔ اور اس طرح تھامس کی کہانی، ایک کسان جس نے اپنے کھیتوں میں ان تک محنت کی، گاؤں میں ایک لیجنڈ بن گئی۔